ان سب چیزوں کی پوجا ہوتا، تو کیا پوری دنیا میں آپ کا پیر شادی کھن چکر بنے ہوئے؟ ممکن نہیں۔ اللہ نے جیسے پوری کائنات کو جس مقصد کے لیے بنایا، آپ دیکھیے پرندے ستار میں اڑتے ہیں، کوا بھی اڑتا ہے، کبوتر بھی، فاختہ بھی، تینوں کی شکل الگ الگ، بولیاں الگ الگ، مقاصد الگ الگ، طرز زندگی الگ الگ، ہر ایک کی پرواز کا معیار مقرر ہے، اس سے بلند ہو کر کوئی چیز اڑتی نہیں، جو اس کی خوراک اور رزق اللہ نے بنایا اس کے علاوہ کوئی اور چیز وہ کھاتی نہیں، جو بولی بنائی، جو رنگ روپ بنائے اس کے سوا اس کی کوئی بولی اور اس کا رنگ روپ نہیں، سانپ اڑ نہیں سکتا، اس کے پاؤں نہیں ہے، لیکن بھاگتا ایسے ہے کہ 4 پاؤں پر دوڑنے والے گھوڑے کو بھی پکڑ دیتا۔ اللہ پاک نے انسان کو کس مقصد کے لیے بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں بنایا ہم نے جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی، یہ میڈ ان پاکستان ترجمہ ہمارا ہے، بڑا ہم اس پر فخر کرتے ہیں کہ یہ عبادت کہتے ہی ہمارے ذہن میں دھڑام سے 4-5 چیزیں آ گئی، ایک نماز آ گئی، ایک روزہ آ گیا، ایک حج آ گیا، نوافل آ گئے، تسبیح آ گئی، مصلی آ گئی۔ عبادت ہی ترجمہ کرنے کا شوق ہے تو یاد رکھو، ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک، قبر کی دیواروں تک، انسان نے سب کچھ زندگی بھر میں جو کہنا ہے، جو کرنا ہے، سب کچھ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا، بھی پھر مانا چاہیے۔ اللہ پاک نے کہا میں نے دین مکمل دیا، کیا مراد؟ نظام زندگی مکمل دیا ہے۔ کیا ہم نے صرف عبادت، صرف نماز پڑھنی ہے؟ صرف نماز پڑھنی ہوتی، صرف حج کرنا ہوتا، صرف روزہ رکھنا ہوتا، نوافل پڑھنے ہوتے تو قرآن میں یہی ہدایات ہوتی۔ قرآن میں صرف انہی مسائل سے متعلق گفتگو ہوتی، انہی چیزوں کے احکامات ہوتے۔ وہاں یہ بھی موجود ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ کہاں سے پڑھ گیا ہے؟ لعلکم تعقلون کہہ دے، دوسرا لعلکم تذکرون، تیسرا ہے تتقون۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ فرمایا خبردار یتیم کے مال کے قریب مت جانا۔ قریب جانے کا مطلب یہ جسمانی طور پر قریب ہونے سے منع نہیں، استعمال، یتیم کا مال کو استعمال نہ کرنا۔ خواب کافر کا بیٹا ہے یتیم یا مسلمان اور لڑکی ہے یا لڑکا، اس کی پرورش کرو، اس کی یتیمی، بھول پن، سادگی کی وجہ سے کوئی اس کو دھوکہ نہ دے جائے، اس کا مال ہڑپ نہ کر جائے، زمین جائیداد پر قبضہ نہ کر دے، مکان مال تجارت پر قبضہ نہ کر دے، اس کی سرپرستی کرو، اس کو عاقل بالغ بناؤ، سمجھدار بناؤ، حتیٰ یبلغ اشدہ، جب وہ عاقل بالغ ہو جائے، اپنی جائیداد، کاروبار، تجارت، جو کچھ بھی اس کی ملکیت ہے اس کو سنبھالنے کے لائق ہو جائے تو پھر اس سے پوچھ کر تم اس سے کچھ لے لو، وہ جائز ہے۔ اس کی نادانی کی عمر، اب یہ احکام جو ہیں اب ان کو ہم کیا کہیں گے؟ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ،
ناپ تول پورا کرو، تمام کاروبار اسی پر منحصر ہے، یا ناپ کی چیزیں ہیں یا تول کی چیزیں، تو اس میں حکم دیا گیا اس کو پورا رکھو۔ ہمیں ڈنڈی مارے بغیر تو سانس نہیں آتا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، تمہیں گواہی دینی پڑے تو صاف صاف کھلی کھلی ٹھیک ٹھیک گواہی دو، خواہ تمہارے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، بہن بھائیوں کے خلاف کیوں نہ ہو، دوستوں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ دوسرے مقام پہ وَلِلْوَالِدَيْنِ أَوْ أَقْرَبَيْنِ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے تم نے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو۔ اللہ سے ہم نے وعدہ کیا کیا؟ اللہ سے وعدہ یہی کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی، یہ اقرار ہے، ایگریمنٹ ہے، کئی لوگوں بل نہیں۔ پاکستان کے غلام حکمرانوں نے امریکہ کی دی ہوئی بھیک کو چوم چاٹ کر قبول فرمایا ہے، اور پوری قوم کی آزادی، ان کا دین، ان کا عقیدہ، ان کا مذہب سب گروی رکھ دیا۔ اللہ ایسا نہیں کرتا، اللہ جانبدار نہیں ہے، اللہ پارٹی نہیں ہے، اللہ تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ ساری کائنات جب انسان کا وجود ہی نہیں تھا، اللہ پاک نے تمام چیزیں پہلے بنا دی۔ انسان اللہ کی سب سے آخری مخلوق، سب سے بعد میں اس کو بھیجا ہے تاکہ جب یہ دنیا میں جائے تو اس کی ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہوں، اس کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ یہ اللہ کی محبت ہے۔ تو اللہ انسان سے اس مقصد کے لیے یہ وعدہ دے رہا ہے، وہ جس کی پیدائش کا مقصد ہے، اس کی تخلیق کا مقصد، الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا جنوں اور انسوں کو مگر اپنی بندگی، اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری۔ عبادت مانا ہے تو عبادت کا مانا یہ عبدیت سے ہے، بندگی ہے، اطاعت ہے، غلامی ہے، فرما برداری ہے۔ جب اللہ نے دین پورا دیا ہے تو سارے دین پر عمل کرنے کا کہنا ہے، صرف 4-5 چیزیں نہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، اے آدم زادو، امیروں، غریبوں، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، غوثوں، قطبوں، ابدالوں، کالوں، گوروں، عورتوں، مردوں، بوڑھے، جوانوں، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک ایک ہی مقصد کے لیے پیدا فرمایا گیا۔ کسی منصب پر چلا جائے، کوئی ہنر سیکھ لے، کسی علم کا ماہر ہو جائے، بندگی اس کو خدا کی کرنی ہے۔ اعبدوا ربکم، آگے ہونا کون ہے تمہیں یہ کہنے والا کہ اپنے پالنے والے رب کی بندگی کرو۔ الذی خلقکم، وہ جس نے تم کو بنایا ہے کسی مقصد کے لیے، وہی تمہیں حکم دے رہا ہے۔ نتیجہ اس کا، نتیجہ انسان کو دیا ہے۔ والذین من قبلکم، تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد، پچھلی ساری امتیں، تمام انسانوں کو ہم ہی نے پیدا کیا اور اپنی ہی بندگی کے لیے پیدا کیا، کوئی مقاصد تخلیق جدا جدا نہیں۔ نتیجہ کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہو جاؤ تم دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی، نقصان، پریشانی سے بچنے والے۔ تقوی کا معنی یہ نہیں کہ دنیا داری چھوڑ چھاڑ کر کسی مسجد میں گھس جاؤ، جنگل میں نکل جاؤ، پہاڑوں کی کھو میں جا کے رہنا شروع کر دو، یہ فرار ہے، یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی ہے پوری زندگی کے تمام کاموں کو، تمام ذمہ داریوں کو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق ادا کرنا، اس کا نام تقوی ہے۔ ابھی جو آیات مبارکہ اللہ نے پڑھنے کی توفیق دی، اس کو پھر پڑھو، جاؤ قرآن دے کر صبح کو اپنے استاد سے پوچھو، مولوی سے پوچھنا، کسی سے شولوی سے نہ پوچھنا۔ ہاں، یہ فضول مولوی شولوی کہتے ہیں روٹی چھوٹی، گھر میں آپ گئے روٹی ہے، ان کا نہیں، اب چھوٹی کھاؤ، روٹی نہیں کھاؤ گے کیا؟ مولوی تو ہے
اس کے پاس تو علم دین ہے، اس کے پاس جاؤ پوچھو جا کر کہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جاؤ میرے بندوں کو بلاؤ، قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. کہیے بلائیے ان کو، بتائیے ان کو، سمجھائیے ان کو کہ آؤ مجھ محمد کی طرف، تعالوا، چھوڑو دنیا کے رہنماؤں کو، جھوٹے مکاروں، فریبیوں، دغا بازوں کو، نفس پرستوں کو، انسانوں کو اپنی غلامی میں جکڑنے کے لیے ان کی مجبوری اور جہالت سے فائدہ اٹھانے والے ان طاغوتی نظام کے حاملین، یہ کفار کے لشکر طاغوتی، ان کو چھوڑو، آؤ مجھ محمد کی طرف، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہارے پالنے والے رب کے قرآن کی، اس کی کتاب کی آیات میں تم کو سناتا ہوں. یہ تم کو اپنا فلسفہ سناتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، میرا خیال ہے، میری رائے ہے، میں نے سوچا، میں نے یوں کہ میں بکری ولد بکری ولد بکری ولد بکری. تمام حکمران، تمام بادشاہ، تمام سیاسی رہنما، تمام فلاسفہ، مناطقہ انسانوں کو اپنے خیالات کی زنجیروں میں جکڑتے ہیں. اللہ نے پہلی ضمانت کے دلائی ہے کہ ان کو بلاؤ، یہ فریب خوردہ ہو گئے ہیں، بار بار ٹھوکریں کھا کر، دھکے کھا کر، قیادتوں کے پیچھے چل کر کے سب کچھ لٹا بیٹھے ہیں. ان کو اطمینان دلاؤ کہ میں اپنی بات نہیں کہوں گا، اتلو ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تم کو تمہارے پالنے والے رب کی آیات پڑھ کر سناؤں. اور انبیاء اسی مقصد کے لیے تشریف فرما عز و جلال ہوتے ہیں. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا. تمام انبیاء رسل کے مبعوث فرمانے کا مقصد بتایا کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ لوگوں تمہیں میری آیات سناتے ہیں. کون ہے وہ؟ جو پارٹی نہیں، جو ہمارا خالق ہے، جس نے ہمیں فرمائش پر نہیں، ہم نے کوئی فرمائش نہیں کی، ہم کہیں پہلے ایسی عادت میں نہ تھے کہ ہم نے درخواست کی اللہ نے ہمیں انسان بنا کر بھیج دی. اس نے خود جیسا چاہا، جو چاہا اس نے کر دیا، پھر خود ہی خالق بنا، خود ہی رازق بنا، رزاق بھی بنا. پھر ہمیں تخلیق کیسا فرمایا ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کیسا بنایا، کیسا برابر برابر، ہر چیز میں تمہارے توازن ہے، عدل. کیسے ہاتھ بنا دی، منہ لگایا ہے تو پیٹ لگایا ہے، پیٹ لگایا تو منہ کے ذریعے اس تک پہنچانے کی غذا، تو غذا منہ تک پہنچانے کا ہاتھ کتنی آسانی سے. اگر یہ آسانیاں اللہ دیتا ہے تو اللہ پاک ایسا نظام دے گا کہ غذا حاصل کرنا مشکل ہو جائے. اگر غذا حاصل کرنا مشکل ہو گیا تو پھر یہ دین اسلام اپنا نام نہیں رکھ سکتا. تو سلامتی نہ رہی، چین ختم، بے چینی، بے قراری، پریشانی، بھوک. اللہ نے جو نظام دیا ہے انسانوں کو، دیکھو بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کی گود میں آتا ہے، بچہ روتا ہے، اس کو دودھ کی طلب ہوتی ہے. اللہ پاک نے ماں کے سینے میں دودھ رکھ دیا ہے. ماں کو دودھ پلانا آسان، بچے کو دودھ پینا آسان. یہ ہے اللہ کا نظام. دین اسلام ایسی ہی آسانیاں انسان کو عطا فرماتا ہے. اس پر بھی اللہ نے دودھ لگا سکتا تھا، کسی درخت پر لگا سکتا تھا، کوئی پودا ایسا بنا سکتا تھا کہ جاؤ بچہ چلو جا کر وہاں سے دودھ حاصل کرو. نہیں، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. دوسرے مقام پر ہمارا يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. لوگوں اللہ پاک تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، تمہارے لیے دشواریاں اور تنگیاں نہیں، مشکلات نہیں. مشکلات تو ہم نے پیدا کی، ہم اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. اللہ نے بنایا ہے ہمیں اپنی فرما برداری کے لیے. ہم بغاوت کر کے خود مختار بن کے بیٹھ جاتے، نہیں میں ایسا نہ کروں گا، میں کر لو، کر لیا. کیا نتیجہ نکلا؟ کیا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس قرآن کو ماننے والی پہلی جماعت اور اپنا حشر دیکھ لو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اکثریت 99% اکثریت مشرک، زانی، شرابی،
بدماش، چور، ڈاکو، رہزن، قاتل، بیٹیاں بیچنے والے، ماؤں بہنوں بیٹیوں سے شادیاں کرنے والے، یہ تھے اتنے گھٹیا قسم کے لوگ. سوائے لڑائی جھگڑے قتل و غارت کے بے حیائی کے کاموں کو اور کوئی کام نہیں تھا. پھر وہ کیا بنے، کیسے بنے، کس نے بنایا؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. فرمایا اللہ پاک نے یاد کرو میری اس نعمت کو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. میں کہتا ہوں اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی. اور اس وقت تمہاری حالت کیسی، تمہاری معاشرتی، اخلاقی، سماجی، گھریلو ساری زندگی کا نقشہ اللہ نے جامع طور پر بیان فرما دیا. کیا تھے تم؟ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. تم آپس میں دشمن تھے، تمہارے اندر عداوت تھی، ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں، میاں بیوی میں، خاندان میں، قبائل میں، سب میں. 400 سال سے لڑتے چلے آ رہے ہیں. نسلیں ختم ہو گئی، تلوار نیام میں نہیں جاتی. ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، بغیر ارادے کے تلوار کے قبضے کی طرف ہاتھ بڑھ کے اس کو ننگا کر کے اس کے خون میں نہلا دیتے. تو ایسی عداوت، ایسا کینہ، ایسی دشمنی ان میں کیوں تھی؟ اپنی مرضی پر چلنے والے. جب آدمی اپنی مرضی پر چلنے والے ہو جائیں گے تو پھر طاقتور تم دونوں کو کچل گئی. عقل والے وہ بیٹے خاموش ہو کر بیٹھنے بیٹھو ورنہ چلے جاؤ. اگلی بولی عقل والے ذہین سمجھدار بھولے بھالوں کو دھوکہ دیں. یہ جب خود مختاری حاصل کرو گے تو پھر یہی ہوگا جو ان کی صورت حال تھی. اللہ پاک نے کہا میری اس نعمت کو یاد کرو جب تم تھے ایک دوسرے کے دشمن. پھر تمہاری حالت بدل گئی، تمہاری کیفیت بدل گئی. دشمنی محبت میں تبدیل ہو گئی، بلکہ محبت سے اگلا درجہ الفت. الفت یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کی بھلائی چاہنا. دشمنی یہ تھی کہ دوسرے کو تباہ کرنا، برباد کرنا. مال بھی، جان بھی، کھیتیاں بھی، جانور بھی، مکانات بھی جلا ڈالو، اس کو مار دو، ختم کرو، اس کی بیٹیاں اٹھا لو، اس کے ریوڑ ہانک کے لے جاؤ، اس کے گھروں کو آگ لگا دو، عورتیں اٹھا دو. یہ ہے دشمنی. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. تمہارے سینوں سے عداوت کو، بغض کو، کینے کو، حسد کو، اس کو نکال کر کیا کر دیا؟ دلوں میں الفت کر دی. الفت یہ ہوتی ہے خود بھوکا رہ لو، اس کو کھلا دو. نہ پھٹے پرانے پہن لیجیے، نئی پوشاک پہنے. میں کوئی نہیں باہر درخت کی چھاؤں میں سو جاؤں گا، اس کے گھر کی چھت ہونی چاہیے. بالکل الٹی حالت. پہلے عداوت تھی، اب محبت و الفت. کس نے پیدا کی؟ جب انسان اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، دانائی، تدبر، فہم، فراست، شعور، آپ کی تدریس و تعلیم، اور اس کے ساتھ آپ کی جرأت و بہادری، ہمت، استقامت، شجاعت، عدالت، امانت، دیانت، صداقت، سخاوت، ایثار، قربانی، توکل، قناعت، تواضع، انکساری، تمام اعلیٰ صفات کا ایسا کامل اکمل مجموعہ کہ نہ اس سے پہلے کوئی تھا نہ قیامت تک آئے. ان سب چیزوں نے مل کر انسان کو سنوارنے کا بیڑا اٹھایا. کن لوگوں نے؟ سخت جان. ان کو سمجھا دیں. بعض وہ پولیس والے بیٹھے ہیں، کاہے کے بھی بیٹھے ہیں، یہ شور و ہنگامہ کر رہی ہے، نیلا کرنی کو شرم آنی چاہیے. مسلمانوں کی اولاد ہے تو خاموش ہو جائے. مچھلی بازار بنایا بےہودوں نے، کیسے بدتمیز ہیں، بےہودہ کہیں کے. تمیز نہیں ان کو میں کہاں کھڑے ہیں آپ؟ یہ سب
ٹی وی، VCR، ڈش اینٹینا، CD، گانا بجانا، فلمیں، اخبارات میں ننگی عورتوں کے اشتہارات، ملٹی نیشنل کمپنیاں یا NGOs، یا ان سب کی پھیلائی ہوئی بدماشی، یہ ہمارے گھروں میں یہ تحفے آئے ہیں۔ تم نے بھاگ بھاگ کر رشے اڑا کر انگلش میڈیم اسکول میں اولادوں کو بھیجا ہے، لے لو اب تحفے یہی ہیں۔ یہ سدا اتنے نہیں رہیں گے، ہم مریں گے، تم بھی مرو گے، یہ جوان ہو کر پھر حکمران یہ بنیں گے جن کے آج علم، عقل، عقیدہ، اعمال یہ ہیں، کل کو یہ کیا گل کھلائے گا۔ خدا کے لیے اپنے آپ پر رحم کرو، اپنے گھروں میں دین کو لاؤ۔ دین کے جلسے منعقد کرنے کا یہ نہیں کہ زندہ باد مردہ باد ہاں ہاں کے واہ واہ کر کے تو گھر چلے گئے۔ دین کے جلسوں کا مقصد یاد رکھنا۔ اللہ پاک نے دین کے جلسے یہ انبیاء سے شروع کروائے، ان کی تاریخ انبیاء سے ہے۔ انبیاء اللہ کی مخلوق کو بلاتے ہیں تاکہ ان کو جس مقصد کے لیے خدا نے مبعوث فرمایا، پیدا فرمایا، وہ اس مقصد سے ان کو آگاہ کرے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء کی بعثت کا، ان کے بھیجے جانے کا، ان کو رسول، پیغمبر، ان کو نبی بنا کر بھیجے جانے کا مقصد بتایا ہے کہ کیوں بھیجتا ہوں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ دو جامع ترین جملوں میں اللہ پاک نے بات بتا دی، فرمایا کہ ہم نے تمام انسانی آبادیوں میں، فی کل امہ، تمام قوموں میں، آبادیوں میں ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ کاہے کے لیے؟ دو کام کرنے کہ لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف وہ بلاتے ہیں، اعبدوا اللہ، کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، سب احکام اسی کے مانو، عبادت بھی اسی کی، تجارت اس کے حکموں کے مطابق، سیاست اس کے حکموں کے مطابق، شادی، نکاح، طلاق، ترکہ جائیداد، حلال حرام، پاک ناپاک، جائز ناجائز، حق اور باطل، اس کی فرق کو پیغمبر آ کر واضح کرتا ہے۔ نفع دینے والے اعمال، نفع دینے والی چیزیں، نقصان دینے والے اعمال، نقصان دینے والی چیزیں، برا عقیدہ، اچھا عقیدہ، اس کی ساری وضاحت نبی آ کے کرتا ہے۔ نبی آ کر بندوں کو کہتا ہے اعبدوا اللہ، اے لوگوں ایک اللہ کی بندگی اختیار کرو، واجتنبوا الطاغوت۔ کیا مراد ہے طاغوت سے؟ طاغوت شیطان ہے، اور تمام کفار و مشرکین اور زندیق لوگ، منکرین حدیث، منکرین قرآن، منکرین دین اسلام، قول سے ہوں یا عمل سے ہوں، ان سب کی اطاعت و فرما برداری سے پیغمبر ہٹا کر لوگوں کو صرف ایک اللہ کی بندگی کی طرف لاتا۔ ہماری طرح آج کل کے من 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 کرنے والے مخلوقیں نہیں بنا کر بھیجے اللہ پاک نے کہ عمراء رؤسا حکمرانوں کو دیکھ کر بغل میں چونچ ڈال کر وہیں ترم ترا ترم ترا ترم ترا کرنا شروع کر دیتے۔ یہ نہیں ہے دین۔ شیروں کے ساتھ شیر چل سکتا ہے، گیدڑ کے ساتھ گیدڑ جائے گا، گیدڑ شیر کے ساتھ کبھی نہیں چلے گا، چل نہیں سکتا۔ ہم نے اللہ کے دین کو گنگا کر دیا، گنگا۔ اللہ پاک نے یہ دین اتنا مؤثر بنا کے بھیجا کہ دنیا کے بدترین لوگ اسی دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں دنیا کے سب سے بہترین لوگ بنے۔ اتنی مؤثر چیز ہے۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم۔ دشمنوں کو ایک دوسرے کی محبت اور الفت میں دیوانہ بنا دیا۔ مہاجرین جب گئے ہیں مدینہ تو انصار نے کس کس طریقے سے ان کی دلجوئی اور دلداری کی ہے۔ ایک انصاری صحابی کی دو بیویاں تھیں، اس نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کے مہاجر صحابی کا گھر آباد کر دیا۔ آج اسی دین کے ہم سب نام لیوا ہیں، ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے اپنے گھروں میں دشمنیاں، میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، ماں باپ اولاد سے ناخوش ہیں، اولاد ماں باپ سے ناخوش ہے، بہن بھائی آپس میں لڑتے ہیں، ہمسایہ ہمسایہ کی
آسودگی دل آزاری کا سبب ہے. تمام زوراور مال والے، عقل والے، جسمانی قوت والے، افرادی قوت والے، یہ سب دوسروں کے لیے ان کی ذلت اور رسوائی کا سبب بنتے ہیں. غربا، مساکین، یتیم، بیوگان، معذور، محتاج، بے کس، بیچارے لوگ یہ ظلم کی چکی میں پس رہی ہے. ہمارے عمراء، رؤساء، جاگیردار، وڈیرے، مال و دولت کے پجاری، عباد البدر، یہ پیٹ کے بندے، انہوں نے انسان کی ذلت کے وہ نمونے کھڑے کیے ہیں کہ تاریخ انسانی میں نہیں ملتے. دنیا کے کسی ملک کے اندر پاخانے، پیشاب، گھوڑے، گدھے اور تمہارے ہمارے گلی کوچوں کی، گھروں کی ساری گندگی جہاں پڑی ہوتی ہے، تمہارے ملک میں وہاں سے انسان روزی تلاش کرتا ہے. کتے اب نہیں ملتے روڑیوں پر، ڈھیریوں پر، انسانوں کے بچے آدم کی اولاد وہاں سے رزق تلاش کرتی ہے. اور کس نظام کے خلاف بولا جاتا ہے؟ جو اللہ کا دیا ہوا ہے. اور اللہ کے قانون کے سامنے ہماری بے بسی، ان باغیوں، سرکشوں جو خدا کے دیے ہوئے نظام کے مقابلے میں غراتے اور چمچماتے پھرتے ہیں، کفار کی پشت پناہی دے کر ان کے مال و دولت کا آسوکا حاصل کر کے خدا کے احکامات، پیغمبر کی شریعت کا مذاق اڑاتے اور توہین کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے دل سے ان کی محبت کو کھرچ کر کفر کی لعنت کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں. میرا ان سے سوال ہے، اگر خدائی احکامات تمہارے لیے اتنے ہی ناپسندیدہ ہے کہ تم ان کو چھوڑتے ہو، تو ایک لمحے کے لیے تو ایسا تو کر کے داؤ، خدا کی بنائی ہوئی زمین کو چھوڑ کر دکھاؤ. یہ بھی تو خدا کی بنائی ہوئی زمین ہے. خدا نے ہمیں ایسا بنایا ہے کہ ہم اس کی زمین کو چھوڑ کر ایک لمحے کے لیے نہیں رہ سکتے. ان کو درختوں پر بٹھاؤ گا، کتنی دیر بیٹھو گے؟ اپنے گھر کی دیوار پر بیٹھ جاؤ، کتنی دیر بیٹھو گے؟ تم زمین سے جدا ہو کر ایک سانس نہیں دے سکتے. یہ زمین کس نے بنائی ہے؟ کس نے ہمیں بنایا ہے. وہ جانتا ہے کہ ان کے لیے ٹھکانہ کیسے چاہیے. اس نے پہلے جوڑے کو بھیج کر یہی فرمایا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. ہم نے اس زمین کو تمہارے لیے ٹھکانہ، مگر یہ ٹھکانہ ہے عارضی. 200 سال جیو، 2000 برس جیو، لاکھ برس جیو، پھر موت آ جائے گی، تم مر جاؤ، تمہارا ٹھکانہ عارضی ہے. لیکن ہے زمین. ہمیں اللہ نے ایسا بنایا، آپ بہترین کاؤچ پر بیٹھے، کشتی پر بیٹھے، تخت شاہی پر بیٹھے، آپ تھک جائیں گے، اب لیٹنا چاہیے. پانی کے بغیر زندہ رہ سکتے ہو؟ دنیا کا کون سا کافر ہے جو پانی کے بغیر؟ کون سا کافر ہے جو زمین کے بغیر؟ کون سا کافر ہے جو خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کیے بغیر زندہ ہے؟ گندم کو ہمارے ہاں روٹی کی طرح نہیں کھائیں گے، ڈبل روٹی کی طرح کھائیں گے، کسی اور طریقے سے کھائیں گے اسی گندم کو. اگر سور کھاتے ہیں، کتے کھاتے ہیں، تو وہ بھی تو خدا کے بنائے ہوئے ہیں. کیچوے، کیکڑے، کچھوے کھاتے ہیں، نیولے کھاتے ہیں. یہ ان کی بدنصیبی، ان کی بدنصیبی. اللہ پاک نے انسان کو بڑی بڑی عزت عطا فرمائی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. پاک رزق ہمارے لیے بنایا. خدا کو چھوڑا، نبی کی اطاعت کو چھوڑا، خدا کے لیے ضابطہ حیات کو چھوڑا، پاک کی جگہ ناپاک، حلال کی جگہ حرام کھاتے ہیں. کوریا والے، چین والے، جاپان والے، ویتنامی، روسی، چینی، یہ سب فرانسیسی، جرمن سور کھاتے ہیں. ان کی ایک محبوب اور انتہائی پسندیدہ ڈش جانتے ہو؟ ایک ایسا کھانا جو محبوب ہو، پسندیدہ ہو. اس کا نام پتہ کیا؟ ہاٹ ڈاگ. جس کا لفظی ترجمہ گرم کتا. ہنسنے کی بات نہیں، حقیقت ہے. یہ کتے کا عضو تناسل کی شکل کا بنا ہوا ہوگا. کتے کے عضو تناسل کی شکل کا بنا ہوا ہوتا ہے. یہ بالکل
بالکل وہی شکل ہوتی جس کو یہ کھاتے ہیں. یہ میکڈونلڈ ایک یہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے پوری دنیا میں جس کا برگر مشہور ہے، اور اس کا برگر کی مشہوری کہ یہ اعلیٰ ترین سور کے گوشت سے بنا ہوا. آپ کے میاں نواز شریف صاحب بھی کھا چکے ہیں، اور وہ آپ کی شہید کی ہوئی بے نظیر وہ اس نے 3 مرتبہ کھایا. جو کہتے ہیں جی ان باتوں کو نہیں چھوڑیں گے، آپ دیکھیں گے یہ مٹی پاؤ مٹی پاؤ. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. مٹی پاؤ کیسے، چھوڑوں کیسے؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر